جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تم قبروں سے نکل کر جماعتیں بن کے آؤ گے۔ اب جماعتیں بن کے مانا کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کے اندر بہت سارے روایات احادیث مبارک کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں تو آتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ ہر امت جو ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ آئے گی میدان حشر میں، اور یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت پہ گواہ لائیں گے۔ ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دے گا کہ میں نے اللہ کا دین پہنچایا اور امت نے مجھے کیا جواب دیا، اور پھر تمام امتوں پر اور تمام انبیاء کی صداقت پر سب پہ گواہی ہوگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ سب پہ پھر گواہی دیں گے کہ یا اللہ آپ کے تمام انبیاء حق ہیں، آپ کے تمام پیغمبر سچے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں سب پیغام توحید پہنچایا ہے اور دعوت توحید پہنچائی ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ جماعتیں بن بن کے آنے کی بات ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک روایت مبارک میں یوں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن جماعتیں آئیں گی تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، یعنی ہر امت پہلے علیحدہ ہوگی۔ کیا مانا؟ نوح علیہ السلام کی امت علیحدہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت علیحدہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت علیحدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت علیحدہ ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین کی امت جو ہے علیحدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ امتوں کی تقسیم ہو گئی۔ پھر ایک تقسیم اور ہوگی، وہ تقسیم کیا ہوگی کہ ہر امت کے اندر پھر مومن جو ہے وہ علیحدہ ہیں اور کافر جو ہے وہ علیحدہ ہیں۔ اسی طرح پھر مومنوں کے بھی درجات ہوں گے کہ مقربین جو ہیں اعلیٰ درجے والے وہ علیحدہ ہیں، ان پر دوسرے درجے والے وہ علیحدہ ہیں، تیسرے درجے والے جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ ایک تقسیم پھر آخر میں ہوگی، کیا مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو گروہ بنا دیں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک مومنین کا گروہ ہوگا، یعنی تمام دنیا کے اپنے اپنے وقت میں ایمان لانے والے ایک طرف ہو گئے، اور تمام دنیا میں کفر کرنے والے جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک صحابی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انہوں نے روایت فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا کہ پھر یہ بھی دیکھیں کہ فتاتون افواجا، کہ وہ جو جب جماعتیں قیامت کے میدان میں آئیں گی تو ان کی تین کیفیات ہوں گی۔ انہوں نے فرمایا ایک جماعت تو ایسی ہوگی کہ اعلیٰ لباس میں ہوں گے اور بڑی خوبصورت سواریوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے، اور فرمایا کہ ایک ایسے ہوں گے کہ لباس بھی ہوگا لیکن آئیں گے پیدل چل کر میدان حشر میں، یہ دوسری تقسیم ہوگی۔ اور فرمایا ایک گروہ ایسا ہوگا جن کو سروں کے بل گھسیٹا جائے گا اور گھسیٹ کے میدان حشر میں لایا جائے گا۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ تین کیفیات ہوں گی کہ افواج جو ہیں وہ تین حالتوں میں ہوں گی، یعنی ایک جو ہے وہ سواریوں پہ سوار ہوں گے، جیسے اللہ نے فرمایا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، افواج جمع ہے فوج کی، کیا مانا؟ جتھے کے جتھے، جماعتوں کی جماعتیں، جھنڈ کے جھنڈ بن کے آئیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بھی صحابی نے روایت فرمائی، انہوں نے کہا کہ تقریباً میدان حشر میں جب لوگ آئیں گے ان کی کیفیات کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ 10 قسم کی کیفیات ہوں گی، یعنی 10 قسم کے انواع و اصناف ہوں گے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ایک صنف ایسی ہوگی کہ وہ جب میدان حشر میں آئیں گے تو کل قردۃ، وہ بندروں کی شکل میں ہوں گے، اور فرمایا ایک قسم ایسی ہوگی جو خنزیر کی شکل میں لائے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اصناف ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن بھی بندروں کی شکل میں کھڑا کر دیں گے۔ اور فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ قطات ہیں جو چغل خور ہیں، لوگوں میں چغلیاں کھاتے رہتے ہیں، اس کے خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزا دیں گے۔ اور اسی طرح آیا کہ خنزیر کی شکل میں وہ آئیں گے کہ جو حرام کھانے والے ہیں، کہ رشوت ملتی ہے تو کھا رہے ہیں، سود ملتا ہے تو کھا رہے ہیں،
لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے مال حاصل کر کے کھانے والے جو حرام پہ پلنے والے ہیں. چونکہ خنزیر بھی ایک ایسا نجس العین جانور ہے کہ جو بلا بھی آتی ہے وہ بھی ہڑپ کرتا ہے، اور اس کے نزدیک بھی کسی اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا آئے گا کہ ان کی زبانیں سینوں پہ نکلی ہوئی ہوں گی اور ان سے ایسی بدبودار مادہ بہ رہا ہوگا کہ وہ پورے میدان حشر والے اس بدبو سے تنگ آ جائیں گے. اور فرمایا یہ میری وہ لوگ ہوں گے ہر امت کے جو بڑے بڑے واعظ تھے، بڑے بڑے قصہ گو تھے اور بڑے بڑے تقریریں کرنے والے تھے، لیکن لوگوں کو تقریر کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے. لوگوں کو دعوت دیتے تھے اعمال صالحہ کی، اور ان کے اپنے اعمال جو ہیں ان سے شیطان بھی شرماتا تھا. اور میں لوگوں کو تو کہتے تھے لیکن خود ان ہدایات پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ عمل نہیں کرتے تھے. ان کو اس کیفیت پہ لایا جائے گا. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس عالم میں لایا جائے گا کہ ان کے بدن پر گندک کے قسم کے لباس ہوں گے اور وہ ان کے بدن سے اور ان کے چمڑوں سے بالکل چمٹے ہوئے ہوں گے. اسی حالت میں فتأتون افواجن، اسی حالت میں وہ جماعتیں میدان حشر میں حاضر ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے مختلف افواج کا ذکر کیا ہے کہ ان کی مختلف کیفیات ہوں گی. اسی طرح آتا ہے کہ پھر ایک تقسیم ایسی بھی ہوگی میدان حشر کے اندر. اللہ فرمائیں گے کہ شرابیوں کو ایک طرف کر دو، زانیوں کو ایک طرف کر دو، قاتلوں کو ایک طرف کر دو، رازنوں کو اور ڈاکوؤں کو اور چوروں کو جو دنیا میں دھوکہ دیتی ہیں ان کو ایک طرف کر دو. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے ہمسائے کو ایذا پہنچاتے ہیں، جو اپنے حقوق جیران ادا نہیں کرتے. کیا معنی؟ یعنی ہمسائے کی عزت پہ نظر ڈالتے ہیں. ہمسایہ نعوذ باللہ اعتبار کر کے غریب چلا جاتا ہے کہ چلو جی میں ذرا مسافر ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، اور ہمسایہ اعتماد کرتا ہے کہ میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، لیکن اس کے عدم موجودگی میں وہ اس کی عزت پہ نظر ڈالتا ہے یا اس کے مال پہ نظر ڈالتا ہے یا اس کی جائیدادوں پہ نظر ڈالتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کو بھی اس طرح الٹا چلا کے لایا جائے گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ آدمی